تصور کریں مدینے کی پرسکون فضاؤں میں اچانک اندھیری سازش جنم لے لے تو وہ دشمن جو زبان سے کچھ اور مگر دل میں بغض چھپائے بیٹھے ہیں، اور ایک عورت، ایک شاطر جادوگرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جادو کی گریں باندھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہر کلمہ گو جان قربان کرنے کو تیار ہے، وہ چند دن کے لیے تھک جاتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ کیا جادو اثر کر گیا؟ کیا نبوت متاثر ہوئی؟ اللہ والو نہیں، کیونکہ جسے اللہ بچاتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اور پھر آسمان سے اترتا ہے پیغام، جبرائیل امین آتے ہیں، معوذتین نازل ہوتی ہیں، اور ہوتا ہے وہ معجزہ جس سے دنیا حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ مگر سب سے حیران کن لمحہ تب آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادوگر کو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، اس کو معاف فرما دیا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیوں کیا اسے؟ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جانیے اس روح کو جھنجھوڑ دینے والے سچے واقعے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جادوگرنی کا قصہ، ایک ایسا سچ جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ مدینہ منورہ کی فضا میں سکون تھا، لیکن دلوں میں بغض رکھنے والے کچھ یہودی سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت سے خائف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن ان کا حسد انہیں اندھا کر چکا تھا۔ انہی میں سے ایک یہودی عالم لبید بن عاصم اور اس کی بیٹی لبیدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ناپاک منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ۔ اور اس کا ہتھیار کیا تھا؟ کالا جادو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کی امتی آپ سے محبت کرتے تھے۔ آپ کا کنگا بھی ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کو دیا کہ اس سے برکت حاصل ہو، لیکن یہی کنگھی ایک دن چوری کر لی گئی۔ اس کنگھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک موجود تھے۔ لبیدہ نے ان مبارک بالوں پر جادو کیا اور 11 گرے باندھ کر ایک کنویں میں چھپا دیا۔ جادو کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہنی اور جسمانی کمزوری محسوس کریں، تبلیغ رک جائے اور دین کی روشنی مدھم ہو جائے۔ مگر وہ نہ جانتے تھے کہ اس کی حفاظت خود رب العالمین کر رہا ہے، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا؟ کچھ دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہوں مگر وہ کیا ہی نہ ہو، جیسے ذہن پر بوجھ ہو، جیسے کسی نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا جادو کیا گیا کہ آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کچھ کیا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہ کیا ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ ہے۔ یہ وقت وہ تھا جب ہر مومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو اثر کر سکتا ہے؟ ہاں، جسم پر ہو سکتا ہے، مگر دین، نبوت اور رسالت پر نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یعصمکم من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور وہ جادو فلاں کنویں بیر زوران میں دفن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اس کنویں سے وہ چیز نکالو۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، اور جب کنویں سے وہ پوٹلی نکالی گئی تو سب حیران رہ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم صورتیں نازل فرمائیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر گرہ پر ایک ایک آیت تلاوت فرمائی۔ جیسے جیسے آیات پڑھی جاتی گئیں، گرہیں کھلتی گئیں، اور جب آخری آیت پڑھی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں صورتیں جادو، نظر بد اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کے لیے مؤثر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس عورت کو قتل نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، اب میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ تھی رحمت اللہ عالمین کی رحمت، علم اور درگزری کی عظیم مثال۔ اللہ والو، جادو کا اثر جسم پر ہو سکتا ہے مگر ایمان اور رسالت پر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیات خصوصاً معوذتین شیطانی حملوں کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور درگزر ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ رہے گا۔ اللہ کی حفاظت اس کے خاص بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ والو، آج کے اس دور میں بھی لوگ جادو، نظر بد اور حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیا کریں، کم سے کم 7 مرتبہ تو ضرور پڑھا کریں، ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو گمان ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہ کیا ہوتا۔ ایک دن یا ایک رات آپ نے دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے مجھے اس بارے میں اطلاع دے دی ہے جو میں نے پوچھا تھا۔ میرے پاس 2 آدمی فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا اور دوسرا میرے قدموں کی طرف، اور انہوں نے پوچھا، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوری تفصیل حدیث میں موجود ہے، جادو کس نے کیا، کیسے کیا اور کہاں چھپایا گیا۔ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک اور حدیث ہے مسلم بخاری کی، اس میں ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، آپ کو گمان ہوتا تھا کہ آپ بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کی ہے، حالانکہ ایسا نہ ہوتا، یہ جادو لبید بن عاصم نامی یہودی نے کیا تھا۔ مسند حدیث ہے معوذتین کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ پر دم کرتی، اور جب آپ کی بیماری بڑھی تو میں آپ کے ہاتھوں سے پڑھواتی اور آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح اور شام 3 بار پڑھا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہے۔ ترمذی کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جادو سے حفاظت کے لیے جو شخص ہر صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو کوئی چیز بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادوگر کرنے والے کو معاف کیوں کیا؟ اللہ والو، اس لیے معاف کیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں انسانیت پر رحم کرنے والے تھے، چاہے کوئی دشمن ہو یا بدترین مجرم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید بن عاصم جیسے دشمن کو بھی معاف فرما دیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی تکلیف دی۔ اس لیے آپ بدلہ لینے کے لیے نہیں، معاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی درگزر کرتے تھے جب دشمن جان لینے کے لیے آمادہ ہوتا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق تھا کہ لبید بن عاصم کو سزا دیں، لیکن آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، اب میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدلہ لینے کی حاجت باقی نہ رہی، اللہ نے شفا دی۔ جب اللہ نے معجزانہ طریقے سے جادو کا اثر ختم کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل صحت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، جب اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر یقین کامل اور صبر تھا کہ وہ جانتے تھے جو اللہ پر چھوڑ دیا جائے وہ سب سے بہتر انجام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر کے امت کو سبق دیا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقام لیتے تو